ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کے متعلق ایک ویڈیو سیریز میں نے اسٹارٹ کی ہے، جس کے ذریعے ہم نیب قوانین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر جو ریسرچ کر رہے ہیں ٹاپک ہے ہمارا، تو اس کو ہم نہ صرف عدالتی امور بلکہ ایز این اسٹوڈنٹ، ایز این ریسرچر آف لا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں سیکشن 5 کو جو کہ ڈیفینیشن سے متعلق کے ڈیفائن کیا تھا، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 5A کے متعلق، جو کہ ٹینیور آف اے جج، ایک قومی احتساب عدالت کے جج کا مدعا یا مدت ملازمت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سیکشن 1A Judge of a court who is serving district and session judge shall hold office for a period of 3 years from the date of his initial appointment as such judge۔ ایک جج مطلب قاضی مقرر کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں نے قاضی کا لفظ استعمال کیا، تو اس کو میں اپنی آنے والی اگلی ویڈیوز میں مکمل ڈیفائن کروں گا کہ جج انگلش لا میں اور ایک قاضی اسلامک لا کے مطابق کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال جج آف اے کورٹ، عدالت کا ایک جج، ہو از سرونگ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے، سروس دے رہا ہے اپنی، شل ہولڈ آفس فار اے پیریڈ آف 3 ایئرس، 3 سال کے مدعے کے لیے، عرصے کے لیے وہ جج مقرر ہوگا، فرام دا ڈیٹ آف ہز انیشل اپائنٹمنٹ ایز سچ جج، جب سے اس کو جج مقرر کیا گیا ہے تو اس کی جو مدت ملازمت ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی۔ 2. An incumbent judge who on the 24th April 2001 is not a serving district and session judge and has exercised option to serve as a judge shall continue for a period of 3 years from the date of his initial appointment as such judge۔ An incumbent judge ایک جج جو کہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے 24 اپریل 2001 سے، اور وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں ہے، لیکن اس نے ایک آپشن سلیکٹ کیا ہے کہ وہ جج کے طور پر باقاعدہ اپنی خدمات جاری رکھے گا، تو اس کو 3 سال کے مدعے کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ آرڈیننس 1999 میں عمل درآمد میں آیا تھا اور احتساب عدالتیں 2001 سے قائم ہوئی، تو اس ڈیٹ سے لے کر 1999 سے لے کر 2001 تک جو باقاعدہ ایک ریولز بنائے گئے، اپائنٹمنٹ کنڈیشنز، ٹرمز اینڈ سروسز، SOPs، تو اس کے متعلق یہ 2 ڈیفائن کر رہا ہے۔ 3. An incumbent judge who is a serving district and session judge and retires while serving as a judge, as such judge shall subject to his option continue for a period of 3 years from the date of his initial appointment as such judge۔ احتساب عدالت کا جج جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے اور وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، جج جو کہ اپنی خدمات انجام دے رہا تھا، تو اگر وہ اپنا آپشن سلیکٹ کرتا ہے اس کو مزید 3 سال کے لیے جج مقرر کیا جا سکتا ہے۔ 4. A judge shall not be removed or transferred from his office from his offense، یہاں پر offense لکھا ہوا ہے لیکن یہ ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہے، office before the completion of the term of his office without consultation of the Chief Justice with the High Court concerned۔ A judge shall not be removed، جج کو ریموو نہیں کیا جائے گا یا اس کا تبادلہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا مدت ملازمت پورا نہیں کرتا، یا اگر اس کو تبادلہ یا پھر ریموو کرنا ہوگا تو ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ اس کی مشاورت کرنا لازمی ہوگی۔ 5B Pensionary benefits to serving district and sessions judge retiring while serving as judge of a court، جو ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا، اگر اس کو احتساب عدالت کا جج مقرر کیا جائے گا تو اس کے جو پینشن یا دوسرے فوائد ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے، وہ بیان کیے گئے ہیں کہ where a serving district and session judge retires while serving as a judge of a court he shall be entitled to such pension as would have been admissible to him in his service
As district and session judge, he not been appointed as a judge of a court, being treated as service for the purpose of calculating that pension. کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو کہ ریٹائر ہو رہا ہے ایز احتساب عدالت کا جج بننے کے بعد یا خدمات انجام دینے کے بعد اگر اس کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کی جو پینشن اور دوسرے فوائد ہوں گے وہ اس طرح سے ہی بنیں گے جیسے ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیے بنتے ہیں. تو یہاں پر جج کے جو ٹینیور مدت ملازمت ہے اور اس کے فوائد ہیں اس کے متعلق بات کی گئی ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ باقاعدہ ایک علیحدہ ریولز جو کہ جوڈیشل آفیسرز اپائنٹمنٹ، پروموشنز، سروس اور ریموول، ڈسمزل ایٹسیٹرا جو قانون ہے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں پر نالج مل سکتی ہے، انفارمیشن اویلیبل ہے جس میں سارا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جج کی پینشن، اس کی اپائنٹمنٹ اور مدت ملازمت کس طرح سے ہوگی اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہوگی. ATC اینٹی ٹیررزم کوڈ، بینکنگ کوڈ یا پھر نیب کوڈ کے جو جج صاحبان ہوتے ہیں، احتساب عدالتوں کے ججز صاحبان ہوتے ہیں، ان کی جو مدت ملازمت وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے اور پھر بعد میں وہ ایکسٹینڈ بھی کی جا سکتی ہے، یا پھر ان کو آفس سے ریموو بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر تبادلہ ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم جو مدت ملازمت وہ 3 سال کے لیے ہوگی. اور اس کے جو فوائد ہوں گے، پینشن یا گریجویٹی یا جو بھی اس کے، وہ سارے بیان کیے گئے ہیں جوڈیشل آفیسرز اپائنٹمنٹ اینڈ اور اس کے سارے جو معاملات ہیں اس کا ریولز میں بیان کیے گئے ہیں، جو کہ ہائی کورٹ کی ایکٹس اینڈ آرڈیننس کے جو ایک کالم بنا ہوا ہے وہاں پر اویلیبل ہے، جس میں آپ باقاعدگی سے چیک کر سکتے ہیں. تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کریں گے، ختم کریں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا وزٹنگ کارڈ، رابطہ کر سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ اگر مجھ سے آپ کے نیب کے قوانین یا ڈرافٹنگ یا کسی بھی سلسلے میں کیس لاز کے متعلق آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ویلکم، کیونکہ میری یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی صرف اور صرف آپ کی تعلیمات، آپ کے ریسرچ میں اضافہ کرنا ہے اور نیب قوانین سے متعلق آپ کو شعور فراہم کرنا ہے. تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیوز میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور قانون پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاکید فرمائیں. اور اس کے علاوہ ایک آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے نیب کے جو کیسز ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل کے طور پر پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں، یا پھر سیشنز کورٹ جو اسپیشل کورٹ ہے نیب کی احتساب عدالت میں آپ کے پینڈنگ ہے، اس سے متعلق آپ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، ایڈوائس آپ کو چاہیے یا کسی بھی قسم کا کردار اگر میں آپ کے لیے ادا کر سکتا ہوں رہنمائی کے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اور آپ کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے جو تحفظات، آپ کے جو کوشچنز ہیں یا آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. مجھ سے کافی دوستوں نے پوچھا تھا کہ سر احتساب عدالت کے جو جج ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے اپائنٹمنٹ کی. تو اس کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ اگر تو کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے تو اس کو ہائی کورٹ کی مرضی ہے کہ 3 سال کی مدت ملازمت یا پھر اس کو دوبارہ مزید 3 سال کے لیے مقرر کر سکتی ہے، اس میں کوئی ریکوائرمنٹ وغیرہ نہیں ہے. اور اگر ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے تو اس کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. اور اگر کوئی وکیل صاحب جو کہ ایلیویٹ کر دینا، ان کو اپوائنٹ کرنا، جیسے ATC کا جج مقرر کرنا یا پھر اسپیشل بینکنگ کورٹ یا FIA کی اسپیشل کورٹ کے لیے مقرر کرنا، تو اس کا طریقہ کار کم از کم 12 سال پریکٹس ہونی چاہیے، اور جو کیسز کی تعداد ہے وہ کم سے کم 15 سے 20 ڈسپوز آف کیسز ہونے چاہیے. پھر ان کا نام آگے فارورڈ کیا جائے گا ہائی کورٹ کی جانب سے، چیف جسٹس صاحب اس پر مشاورت کریں گے، اور پھر مشاورت کے بعد انٹرویو کنڈکٹ کر کے وہ پھر پریزیڈنٹ کو آگے بھیجا جائے گا، جس کی منظوری صدر مملکت دیں گے. منظوری کے بعد وہ اگر ان کا نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو وہ پھر باقاعدہ ایک جج بن جائیں گے اور مدت ملازمت ان کی شروع ہوگی. اینٹی کرپشن کا جج بھی اس طرح سے ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. آج کل اس بات پر اعتراض کیا جا رہا ہے
کہ جو ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں یا جوڈیشل افسران یا ملٹری افسران ان کو دوبارہ عہدوں پر مقرر نہ کیا جائے. اس کے لیے باقاعدہ مزاحمت جدوجہد چل رہی ہے. اور اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.